أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آپ ٹھیک طرح سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے ان مشکل حالات میں، جبکہ کووڈ-19 کا قہر ہر سو پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے اپنا آپ کو محفوظ رکھنا ہے، ماسک کا استعمال کریں، 2 گز کی دوری رکھیں اور اپنا ہاتھ اور منہ دھونے کی کوشش کریں تاکہ آپ ان مشکل حالات میں سیف رہیں۔ تو پچھلے سیشن میں ہم نے منرل ریسورسز میں ایک ٹاپک لیا تھا، کنونشنل اینڈ نان کنونشنل۔ تو کنونشنل میں ہم نے کچھ باتیں ڈیٹیلڈ انڈرسٹینڈ کی تھی۔ آج اسی ٹاپک کو ہم آگے لیتے ہیں۔ تو کنونشنل میں ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے الیکٹرسٹی، یعنی جس کو ہم بجلی کہتے ہیں۔ تو یہ الیکٹرسٹی جو ہے یہ ہائیڈرل بھی ہے اور یہ تھرمل بھی ہے۔ اب آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جو الیکٹرسٹی، جو بجلی ہم پانی کے ذریعے جنریٹ کرتے ہیں، اس کو ہائیڈرل الیکٹرسٹی کہتے ہیں، اور جو بجلی ہم پانی کے علاوہ مثلاً بائی برننگ آف فیولز، جیسے کول ہے، پیٹرولیم ہے، نیچرل گیس ہے، اس کو یوز کر کے جو الیکٹرسٹی جنریٹ کی جاتی ہے، اس کو تھرمل الیکٹرسٹی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو ہے کنونشنل میں آتے ہیں، لیکن ہائیڈرل الیکٹرسٹی جو ہے یہ رینیویبل ہے۔ لیکن جو تھرمل الیکٹرسٹی ہے، جو تھرمل پاور ہے، یہ نان رینیویبل ہے، اس کو ہم رینیو نہیں کر سکتے۔ اب اگر دیکھیں گے کہ یہ جو ہائیڈرل پروجیکٹس ہیں، یعنی جو الیکٹرسٹی، جو بجلی ہم جنریٹ کرتے ہیں پانی کے ذریعے، اس کے پروجیکٹس کہاں کہاں ہیں، تو سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہمارے ملک انڈیا میں ہے وہ ہے باکھرا ننگل۔ باکھرا ننگل ایک ایسا پروجیکٹ ہے جہاں سے ہم ہائیڈرل الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دامودار ویلی کارپوریشن، یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے جہاں سے ہم ہائیڈرل الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور پروجیکٹ ہے، وہ ہے کوپلی ہائیڈل پروجیکٹ۔ تو یہ بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جہاں سے ہم ہائیڈل الیکٹرسٹی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس بھی ہیں، لیکن ان کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو الیکٹرسٹی ہے یہ کنونشنل انرجی میں آتا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کا جو دوسرا حصہ جو ہے نان کنونشنل، تو ہم اس پہ بات کریں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو نان کنونشنل ہے کیا کیا ہے۔ تو نان کنونشنل جو انرجی ہے یہ ہے رینیویبل انرجی۔ نان کنونشنل انرجی جو ہے یہ نہ رینیویبل ہے، رینیویبل۔ اب آپ نے دیکھنا ہے مثلاً اس میں کون کون سا آتا ہے۔ اس میں سولر انرجی آتی ہے، اس میں ونڈ انرجی آتی ہے، اس میں ٹیڈل انرجی آتی ہے، اس میں بایو ماس آتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں نیوکلیئر انرجی، یا جس کو ہم ایٹامک انرجی بھی کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نان کنونشنل میں آتے ہیں۔ مثلاً یہ جو نیوکلیئر انرجی ہے، اس میں کیا کیا یوز ہوتا ہے، وہ ہے یورینیم۔ اسی طرح تھوریم، یہ دونوں چیزیں اس نیوکلیئر انرجی میں یوز ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ملک میں یہ کہاں کہاں اویلیبل ہے،
تو یہ دونوں یورینیم اینڈ تھوریم جو ہے اویلیبل ان جھارکھنڈ، اویلیبل ان جھارکھنڈ، تو جھارکھنڈ میں یہ ہمیں ملتا ہے. اور ایک جگہ ہے وہ ہے اراولی رینج. تو اراولی رینج جو راجستھان میں ہے، تو راجستھان یہ جو جگہ ہے اراولی، تو یہاں بھی یہ ہمیں یورینیم اور تھوریم ملتا ہے. تو نان کنونشنل میں جو ہم نے یہاں انرجیز لکھی ہیں، آپ نے بھی ان کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے. اس میں سولر انرجی بھی آتی ہے، ونڈ انرجی بھی آتی ہے، ٹیڈل ہے، بایو ماس ہے، تو اور نیوکلیر انرجی ہے. تو یہ ساری انرجیز جو ہیں نان کنونشنل میں آتی ہے. اب ہم ان کو ایک ایک کر کے ان ڈیٹیل انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے نان کنونشنل انرجی میں سولر انرجی آتی ہے. تو یہاں میں لکھوں گا سولر انرجی. تو سولر انرجی جو ہے فوٹو وولٹیک ٹیکنالوجی، فوٹو وولٹیک ٹیکنالوجی converts sunlight directly into electricity یعنی سورج کی روشنی سے ہم ڈائریکٹ الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں. اس کو سولر انرجی کا نام دیا گیا ہے. تو یہ جو سولر انرجی پلانٹ ہے، آپ لوگ اپنے ملک میں جو رورل ایریاز ہیں یا ریموٹ ایریاز ہیں، ان ایریاز میں یہ پلانٹس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں گے ہمارے ملک میں یہ جو بڑے بڑے سولر پلانٹ ہے کہاں کہاں ہے، تو یہ ہمارے ملک میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. مثلا یہاں ہم ایسا کہہ سکتے ہیں سولر پلانٹس وائر اسٹیبلشڈ ان ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری. مختلف ملک کے مختلف حصوں میں ان پلانٹس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے. تو دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس نان کنونشنل انرجی ہے وہ ہے ونڈ پاور فارم یا ونڈ انرجی. ونڈ انرجی ہم اس کو ایسے بھی لکھتے ہیں ونڈ پاور فارم. ایسے فارم جہاں ہم ونڈ انرجی پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو کہاں کہاں ہے؟ لوکیٹڈ ان تامل ناڈو، یہ ایک اسٹیٹ ہے. اسی طرح آندھرا پردیش، یہاں بھی ونڈ انرجی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. کرناٹکا میں بھی ہم ونڈ انرجی جنریٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہے گجرات کے علاوہ ایک اور اسٹیٹ ہے کیرلا. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے مہاراشٹرا، اور ایک اور جگہ ہے لکشدیپ. تو لکشدیپ میں بھی ہم اس ونڈ انرجی کو ہم جنریٹ کر سکتے ہیں. تو سمجھ لو ونڈ انرجی بھی ہمارے ملک میں مختلف حصوں میں جنریٹ ہوتی ہے. تو آگے چلیے، سولر انرجی اور ونڈ انرجی کے بعد ایک اور انرجی جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ ہے بایو گیس. تو یہ بھی ایک انرجی ہے. بایو اس کا مطلب ہے ویسٹ. تو ویسٹ میں سے جو گیس نکلتی ہے، جو انرجی نکلتی ہے، اس کو بایو گیس کہتے ہیں. تو بایو گیس جو ہے ہم ڈومیسٹک یوز کرتے ہیں، ڈومیسٹک کنزپشن میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے آپ کے دماغ میں
क्वेश्चन अराइज होगा कि ये बायोगैस जो है कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। ये जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम श्रब्स, इसी तरह फ्रॉम वेस्ट या एनिमल वेस्ट, इसी तरह ह्यूमन वेस्ट। इस वेस्ट से हम इसको जनरेट कर सकते हैं, तभी तो इसका नाम है बायोगैस पड़ा है। तो बायोगैस जो हम अपने किचनों में जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चौथे नंबर पर जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है वो है टिडल एनर्जी। टिडल एनर्जी, तो टिडल एनर्जी इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, ओशनिक टाइड्स कैन बी यूज्ड। ओशनिक tides can be used to generate electricity. Generate electricity यानी ये पानी की लहरें हैं, समंदर की जो लहरें हैं, इन लहरों के जरिए भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस एनर्जी को टिडल एनर्जी का नाम दिया गया है। तो अगर हम देखेंगे कि ये एनर्जी प्लांट्स कहाँ कहाँ है, सबसे पहले है गल्फ ऑफ कम्बेट, गल्फ ऑफ कैम्बेट, ये ऐसी जगह है जहां टिडल एनर्जी के प्लांट पाए जाते हैं। इसी तरह द गल्फ ऑफ कुछ, तो कोची में भी ये टिडल एनर्जी के प्लांट पाए जाते हैं। इसके बाद बायोगैस और टिडल एनर्जी के बाद कुछ और चीजें भी आपको अंडरस्टैंड करनी है। तो नंबर 5 पे आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी, तो ये भी एक एनर्जी है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, रेफर्स टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस्ड बाय using the heat from the interior of the earth, from the interior of earth। जमीन की गर्मी से, जमीन की हीट से जो एनर्जी जनरेट की जाती है इसको थर्मल एनर्जी कहते हैं, या इसको जियो थर्मल एनर्जी कहते हैं। तो ये कुछ एनर्जीज थी जिनके टाइप्स हैं कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। तो ये सारे के सारे रिन्यू होते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जीज हैं ये। अब चूंकि ये एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे मुल्क में लिमिटेड हैं, कम हैं, जिनको बचाने की ज़रूरत है, जिनको बचाने की, सेव करने की ज़रूरत है। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि हमने इन एनर्जीज को कंजर्व करना है, इनको सेव करना है, हमने इनको प्लान के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जो एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं
جو لمیٹڈ ہیں ان کو ان ہی طریقوں سے استعمال کرنا ہے تاکہ جو آنے والی ہماری نسل ہے اس نسل کے لیے بھی یہ چیزیں پرووائڈ ہوں، فراہم ہوں، اور ہم نے اسی انرجی کو ٹاپ پہ لانا ہے جو ہمارے لیے ایکو فرینڈلی ہوگا، جس سے ہمارا ماحول صاف رہے گا، ہمارا انوائرمنٹ صاف رہے گا۔ مثلا ہم نے یہاں جو انرجیز نان کنونشنل میں لکھا ہے، سولر انرجیز ہے، وینڈ انرجیز ہے، ٹیڈل انرجی ہے، تھرمل انرجی ہے، تو یہ ایکو فرینڈلی ہیں۔ لیکن اگر ہم کنونشنل میں کی بات کریں گے، جیسے ہم نے کول کو جلا کر، یا یہ جو ہمارے پاس پیٹرولیم ہے، نیچرل گیس ہے، اس کو جلا کر جو الیکٹرسٹی جنریٹ کی جاتی ہے، جو انرجی جنریٹ کی جاتی ہے، تو یہاں وہ ایکو فرینڈلی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے گلوبلی کہ ہم نے اسی انرجی کو استعمال میں لانا ہے، کام میں لانا ہے، جو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو، ایکو فرینڈلی ہو، تاکہ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی یہ خزانہ جو ہے برقرار رہے۔ بس آج